ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم ابلی کی آگے کی کہانی کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پیج نمبر 128 آف یور انگلش ٹیکسٹ بک۔ تو آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے، سری نگر aside our Abhi has not even ventured beyond a distance of 10 miles from our village۔ سری نگر کی بات چھوڑیے، اور ابھی ہماری جو ابھی تھی اس نے ہمارے گاؤں سے 10 میل سے زیادہ دور جانے کا بھی کبھی حوصلہ نہیں کیا تھا۔ وینچر مینس حوصلہ کرنا، یعنی 10 میل سے بھی زیادہ دور وہ اپنے گاؤں سے نہیں گئی تھی، ایسا حوصلہ اس نے کیا تھا۔ 2 years ago, after a gap of 8 years, she had made it to Leh town for the annual Dosmochi festival, held every winter to purge the town of ill۔ 8 سال کے وقفے کے بعد 2 سال پہلے وہ سالانہ ڈوسموچی فیسٹیول ہے جو تہوار ہوتا ہے کے وقت لے گئی تھی۔ held every winter، وہ تہوار جو ہر سردی کے موسم میں منایا جاتا ہے۔ کیوں منایا جاتا ہے؟ to purge the town of evil، قصبے کو برائی سے پاک کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یہ ڈوسموچی فیسٹیول ہر سال منایا جاتا ہے تاکہ جو قصبے میں اندر جو برائی ہے ان برائیوں سے اس قصبے کو پاک کیا جائے۔ پرج مینس چھٹکارا دلانا، پرج مینس پیوریفائی فرام سن۔ وہاں تہوار کے دوران she saw mosque dancers and musicians leading a procession from the palace through the main bazaar۔ تو اس تہوار کے دوران اس نے ماسک پہنے ہوئے ڈانسروں کو اور موسیقاروں کو دیکھا۔ جو محل سے شروع ہوئے اور بڑے بازار میں سے گزرتے ہوئے جلوس کے آگے آگے چل رہے تھے۔ تو ایک بڑا جلوس تھا اور جلوس کے آگے اس نے ماسک ڈانسرز کو دیکھا اور میوزیشینز کو جو اس جلوسے کو لیڈ کر رہے تھے، وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک بہت بڑا مجموعہ تھا لوگوں کا، ایک جلوس تھا۔ He came across monks burning effigies and making crosses of thread to trap harmful spirits and hungry ghosts of the old year۔ اس نے ان بخشوں کو دیکھا تھا جو پتلے جلا رہے تھے اور داغوں کے کراس بنا رہے تھے تاکہ پرانے سال کی نقصان دہ روحوں کو اور بھوکے ہنگری گوسٹس، بھوکے جو پریت ہوتے ہیں یا جو بھوت ہوتے ہیں، ان کو قابو میں کیا جا سکے۔ اسی لیے وہاں پہ اس نے دیکھا، ان بخشوں کو دیکھا، ماکس کو دیکھا جو پتلے جلا رہے تھے۔ برننگ ایفیجیز مینس پتلے جلانا، اینڈ میکنگ کراس آف تھریڈ، اور دھاگوں کے کراس بنا رہے تھے۔ کیوں بنا رہے تھے؟
to trap harmful spirits and hungry ghosts of the old year. تاکہ پرانے سال کی نقصان دہ روحوں کو اور بھوکے جو بھوت ہوتے ان کو قابو میں کیا جا سکے. There was much hustle bustle. وہاں بہت بھیڑ بھاڑ تھی، چہل پہل تھی، کافی لوگ جمع ہوئے تھے. But that evening when Abeille returned home, تو اسی شام کو جو ایبیلی واپس اپنی گھر آ گئی. She could only complain. تو وہ یہی شکایت کرتی جا رہی تھی. کیا شکایت اس نے کی؟ Oh dear, my head is spinning. میرا سر چکرا رہا ہے. Spinning, چکرا رہا ہے. There were so many people there that breath was squeezed out of me. وہاں اتنے لوگ تھے کہ میری تو سانس ہی گٹ کر نکلی جا رہی تھی. سکویز، چبانا، نچوڑنا، جیسے اس کی سانس ہی بند ہو گئی تھی کہ ابھی کی سانس ہی گٹ کر نکلی جا رہی تھی. اتنی بھیڑ تھی. I will never go again. میں دوبارہ وہاں پھر کبھی نہیں جاؤں گی. یہ ایبیلی کی ورڈز ہیں جب وہ ڈوس موچی فیسٹیول جانے کے لیے پہلی بار لے گئی تھی. تو یہ منظر اس نے وہاں پہ دیکھا، لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر اس نے کہا کہ میری تو سانس ہی اٹک گئی. وہاں پہ اتنے لوگ تھے. I will never go again. اور وہاں میں کبھی نہیں اب جاؤں گی. During those days, a daughter of a distant relative came to visit us in our village. ان دنوں کے دوران ایک دور کے رشتہ دار کی بیٹی ہمارے گاؤں ہم سے ملنے آئی. She lived in Delhi. وہ دہلی میں رہتی تھی. Abeille did not recognize her and kept staring at her. تو ایبیلی نے اس سے نہیں پہچانا اور اس کی طرف دیکھتی رہی، بار بار دیکھنا. Kept staring at her. ٹک ٹکی لگائے ہوئے دیکھنا، بار بار دیکھنا اس لڑکی کی طرف. اب ایبیلی بار بار دیکھنے لگی، آخر یہ لڑکی کون ہے. We stifled our laughter and enjoyed ourselves thoroughly. Stifle means دم گھٹنا. تو کیا ہوا، ہم نے اپنی ہنسی کو دبا لیا اور خوب مزہ لیتے رہے. And enjoyed ourselves thoroughly. اور خوب مزہ لیتے رہے. Finally, when Abeille was told that this was Dolma, آخر جب ایبیلی کو بتایا گیا کہ وہ ڈولما تھی، she was astonished. وہ حیران ہوئی. Lord Dolma, I was wondering from where this meme sahib has descended upon our house. اب ایبیلی نے کیا کہا؟ لا ڈولما، میں تو حیران ہو رہی تھی کہ یہ میم صاحب ہمارے گھر کہاں سے اتری یا کہاں سے داخل ہوئی، یہ کہاں سے آئی ہمارے گھر میں. اب ایبیلی نے ڈولما کو میم صاحب کہا. What kind of clothes have you put on? تو ایبیلی نے اس لڑکی سے کہا، ڈولما تم نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ ایبیلی نے ڈولما کو دیکھ کر ایسا کہا کہ وہ دہلی میں بہت دیر سے اب رہ رہی تھی، اسی لیے اس نے کہا تم نے یہ کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ڈولما smiled. ڈولما مسکرائی. اس نے مسکرایا. Where have you come from, ڈولما؟ ڈولما
تم کہاں سے آ رہی ہو؟ آپ کہاں سے آئی ہو؟ I live in Delhi اما. تو ڈول ماں نے جواب دیا اما میں دہلی میں رہتی ہوں. اوہ then you must be meeting رخسانہ every day. اوہ تب تم رخسانہ سے روز ملتی ہوگی. یہ ایبلی کے ورڈ سے تب تم رخسانہ سے روز ملتی ہوگی. اما دہلی از ویری فار فرام سری نگر. اما دہلی سری نگر جو دلی ہے سری نگر سے بہت دور ہے. تو ابھی بھی یہ عورت جو ہے as she was confined to her home, she belonged to a rural area. تو اپنے گاؤں کے کچھ گھروں کے علاوہ وہ زیادہ کچھ جانتی ہی نہیں تھی. وہ کسی سفر پر کبھی نہیں گئی تھی. تو ایسی عورت جو ہے اسی لیے اس نے ڈول ماں کا جو لباس تھا کیونکہ وہ دہلی میں رہتی اس سے کہا کہ تم نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اور یہ بھی کہا کہ تم رخسانہ سے روز ملتی ہوگی. تو اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک سیدھی سادی ایک ان پڑھ عورت جو زیادہ نہیں جانتی تھی تو اسی لیے اس نے کہا تم رخسانہ سے روز ملتی ہوگی. یہ نہیں معلوم ایبلی کو کہ دہلی کہاں ہے اور سری نگر کہاں ہے. رخسانہ سری نگر میں تھی، ڈول ماں دہلی میں تھی، وہ دہلی سے واپس آئی تھی. تو اس سے بھی یہی سوال کیا کہ تم رخسانہ سے روز ملتی ہوگی. اما دہلی از ویری فار فرام سری نگر. اب ڈول ماں نے ایبلی کو جواب دیا کہ دلی سری نگر سے بہت دور ہے. تو آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے. آگے کی کہانی کو انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. تھینکس. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم.